فلاں فلاں کی جانب سے ہے، فلاں فلاں کی جانب سے ہے، تو وہ 10 بکریاں 10 کی جانب سے قربان کر دیتا ہے تو یہ قربانی جائز ہو جائے گی، یہ صورت جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی کباہت نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے، گائے کی قربانی کرتا ہے، اگر تو وہ بچے نابالغ ہیں تو سب کی قربانیاں جائز ہیں، اور اگر بچے ہوں بالغ اور کوئی شخص اپنی طرف سے اور اپنے ان بالغ بچوں کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور سب بچوں نے کہہ دیا تو سب کی طرف سے جو ہے وہ قربانی صحیح ہے اور گائے ذبح ہو گئی۔ اور اگر جو بچے بالغ ہیں انہوں نے کہا نہیں کہ آپ ہماری جانب سے قربانی نہ کریں، یا 5 بچے ہیں کسی شخص سے کہ اور وہ اپنی طرف سے اور اپنے 5 بچوں کی طرف سے گائے ذبح کرنا چاہتا ہے، اور ان 5 میں سے 2 بچے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جانب سے کر دو اور 3 بچے کہہ دیتے ہیں کہ ہماری جانب سے نہ کرو، تو پھر کسی کی قربانی نہیں ہوئی، نہ ان 2 بچوں کی جنہوں نے اجازت دی ہے، نہ اس شخص کی کہ جو ان 2 بچوں کی طرف سے بلکہ 5 بچوں کی طرف سے قربانی کر رہا ہے، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوئی۔ کیونکہ یہ بیان پہلے ہوا تھا کہ اگر بچے ہوں بالغ اور ان پر قربانی ہو واجب، تو پھر اس صورت میں ان بالغ بچوں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا بیٹا میں آپ کی جانب سے قربانی کر دوں یا نہ کر دوں، یہ والد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اگر وہ بچے اجازت دے دیں تو پھر ان کی جانب سے قربانی ہو جاتی ہے، اور اگر وہ بچے اجازت نہیں دیتے بلکہ اپنی قربانی خود کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس صورت میں ان بچوں کی طرف سے قربانی نہیں ہوتی۔ ایک شخص نے دوسرے کو بکری ہبہ کر دی۔ اب ہبہ کیا ہوتا ہے وہ فقیر نے پہلے بھی یہ بیان کیا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بارے میں مفصل بیان ہوگا، مزید اگر کوئی جاننا چاہتے ہے تو فقیر سے رابطہ کر لے گا، اس کے بارے میں تفصیل ہے۔ ہبہ ملک اور جو چیز ملک ہوتی ہے اس بارے میں، پھر واپس لے سکتے ہیں ایسی چیز نہیں لے سکتے، تو اس بارے میں کافی تفصیل ہے۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک شخص نے دوسرے کو بکری ہبہ کر دی، جس کو ہبہ کی اس نے اس بکری کی قربانی کر دی، اس کے بعد جو ہبہ کرنے والا شخص ہے وہ اب اپنا ہبہ واپس لینا چاہتا ہے تو وہ واپس لے سکتا ہے۔ مثلا عمر نے زید کو ایک بکری ہبہ کی، اب زید نے اس بکری کو ذبح کر دیا، ذبح کرنے کے بعد جو عمر ہے وہ زید سے اپنی بکری واپس لینا چاہتا ہے تو لے سکتا ہے، اور جس کو ہبہ کی تھی اس نے بکری کی قربانی کر دی تھی، زید کی جانب سے قربانی درست ہو گئی، اور زید کے ذمہ جو ہے وہ کچھ صدقہ کرنا بھی واجب نہیں ہے۔ یہ بھی آج ممکن ہے کسی کو کبھی ضرورت مسئلہ پڑ جائے، عموماً تو ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کسی کو اگر ضرورت پڑ جائے تو پھر آپ کو پتہ ہو کہ شریعت نے ہر مسئلہ کی رہنمائی کی ہے۔ اب یہ کوئی مسئلہ مشکل نہیں ہے، اگر کوئی کہے کہ یہ تو جی آپ نے مسئلہ بیان کر دیا، عوام الناس کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھئی یہ کتابیں جو ہیں عوام الناس، اب پہلے بھی آپ کو میں نے عرض کی تھی کہ بہار شریعت مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب اس وقت 3 جلدوں اور 6 حصوں پر مشتمل ہے الف بے کے اعتبار سے، تو اس میں مفتی امجد اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مسائل عوام کے لیے بیان کی ہیں، تو اب علماء کو پتہ تھا نا کہ یہ مسائل عوام کو سمجھ آ سکتے ہیں، تو اس وجہ سے میرا مقصود بھی یہی ہے عوام کو پتہ ہو کہ شریعت نے ہر مسئلہ کے اندر رہنمائی کی، اور جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش آئے تو وہ علماء کی طرف رجوع کریں۔ اگر کوئی شخص دوسرے سے قربانی ذبح کراتا ہے، جس نے ذبح کرائی ہے وہ ذبح کے بعد کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، اب وہ جو ذبح کرنے والا شخص ہے اس کو اس جانور کی قیمت دینی ہوگی۔ مثلا زید نے عمر سے قربانی کرائی، عمر نے جب قربانی کے جانور کو ذبح کر لیا، اب عمر زید سے کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی، تو عمر کو اس قربان شدہ جانور کا تاوان عوض زید کو دینا ہوگا۔ اب اس کے بعد زید کے لیے کیا حکم ہے کہ آیا وہ پھر قربانی کا جانور ذبح کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو اگر قربانی کا وقت باقی ہے تو اس قیمت سے زید جو ہے وہ دوسرا جانور خریدے گا اور خرید کر اس دوسرے جانور کی قربانی کرے گا، اور اس کا جو گوشت ہے اس دوسرے جانور کا وہ صدقہ کر دے گا، خود نہیں کھائے گا۔ اور اگر یہ واقعہ ہو گیا
تو اس صورت میں اب چاہیے کہ زید جو قیمت ہے، پیسے ہیں قربانی کے جانور کے، وہ صدقہ کر دیں۔ تو اس میں یہ احتیاط کرنا چاہیے، ایسا کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی شخص اسے کہتے ہیں کہ قربانی کا جانور تو ذبح کر دے، اور وہ جان بوجھ کر پھر یہ حرکت کر دے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم معاذ اللہ نہ پڑھے، کیونکہ اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ قربانی کا جانور ضائع ہو گیا، اور مال ایک قیمتی، خصوصاً اس دور میں کہ جس میں کافی ابھی جو یہ چل رہا ہے سلسلہ، مہینے چل رہے ہیں، تنگی ہے، ایسا کوئی شخص فیل کر دے، جان بوجھ کر حرام کر دے قربانی کا جانور، تو یہ بالکل بہت غلط بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، کوئی شخص دوسرے سے قربانی کا جانور ذبح کراتا ہے اور خود اپنا ہاتھ بھی چھری پر رکھ دیتا ہے کہ دونوں شخص جو ذبح کرنے والے ہیں اور جس کا ملک ہے وہ جانور، ان دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو اب دونوں پر بسم اللہ کہنا واجب ہے، ذبح کرنے والے پر بھی اور مالک پر بھی۔ ایک نے بھی جان بوجھ کر چھوڑ دی بسم اللہ، یا یہ خیال کر کے چھوڑ دی کہ دوسرے نے کہہ لی ہے، مجھے کہنے کی کیا ضرورت، دونوں صورتوں میں جانور حلال نہیں ہوا، جانور حرام ہو گیا، یہ قربانی کا جانور ضائع ہو گیا۔ تو اگر مالک اور ذابح دونوں چھری کو پکڑ کر قربانی کر رہے ہیں جانور کی، تو پھر دونوں پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اگر ایک نے بھی جان بوجھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر جانور ضائع ہو گیا۔ تو یہ قربانی کے بعض مسائل اور تھے، اور اس کے متعلق ایک اور مسئلہ بھی سن رہے ہیں کہ مالے کے نصاب ہے کوئی شخص، اس نے قربانی کی منت مانی، شرعی منت جو ہوتی ہے، تو اس کے ذمہ جو ہیں وہ دو قربانیاں واجب ہوتی ہیں، ایک وہ جو غنی پر، مالدار پر، مالے کے نصاب پر واجب ہوتی ہے، اور ایک قربانی جو ہے وہ منت کی وجہ سے۔ اور اگر کوئی شخص دو یا دو سے زیادہ قربانیوں کی منت مانتا ہے تو جتنی قربانیوں کی منت مانتا ہے سب واجب ہیں۔ مثلا کسی شخص نے منت مانی کہ میں 3 گائے ذبح کروں گا، 3 گائے جو ہے ان کی منت مانی کہ ان کو ذبح کروں گا، یا 3 حصوں کی وہ منت مانتے ہیں کہ ان کو ذبح کروں گا، یا گائے کی بجائے بکریاں کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے، وہ آسانی ہو جائے گی عوام کے سمجھنے کے لیے، کہ کوئی شخص نیت کرتا ہے کہ میں 3 بکریوں کو ذبح کروں گا، اس نے یہ منت مانی اور وہ مالے کے نصاب بھی ہے، تو اب 3 بکریوں کی منت پوری کرنا بھی لازم ہے، اور ساتھ میں چوتھا جانور، چوتھی بکری وہ والی جو اس پر مالے کے نصاب ہونے کی وجہ سے واجب ہے، وہ بھی ذبح کرنا جو ہے وہ لازم ہو جائے گی۔ اس طرح 4 بکریاں ہو جائیں گی ایسے شخص پر کہ وہ قربانی کرے گا۔ اچھا، کوئی شخص ایک سے زیادہ قربانیاں کرتا ہے تو سب قربانیاں جائز ہیں، ایک واجب ہو جائے گی جو مالک کے نصاب ہوگا اس کے لیے، باقی نفل ہو جائیں گی۔ اچھا، کوئی شخص ایک پوری گائے قربانی کرے اور اس پر قربانی کرنا واجب ہے، تو پوری گائے سے جو ہے وہ واجب ادا ہو جائے گا، یہ نہیں ہے کہ 7واں حصہ واجب ہو اور باقی نفل ہو۔ مثلا کوئی شخص جو ہے وہ 50,000 کی گائے خریدتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ اس سے میں اپنی قربانی کروں گا صرف، تو اس صورت میں بالکل یہ جائز ہے کہ وہ پوری کی پوری گائے جو ہے وہ اس کی جانب سے واجب کی صورت میں ادا ہوگی۔ یہ نہیں ہے کہ 7واں حصہ گائے کا جو ہے وہ واجب میں چلا جائے گا، باقی 6 حصے جو ہیں وہ نفل ہو جائیں گے، بلکہ پورے سے واجب ہی ادا ہوگا۔ اور یہ بہت کار ثواب ہے کہ ایک آدمی 50,000 کی گائے خریدے یا 5 لاکھ کی اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دے۔ اور یہاں پر میں ایک غلط فہمی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ علماء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ قربانی کا جانور موٹا، تازہ اور صحت مند جتنا ہو اتنا افضل ہے۔ اب ایک حضرت صاحب کا قول میں سن رہا تھا، وہ بیان فرما رہے تھے کہ قربانی کا جانور 5 لاکھ لینے کی کیا ضرورت ہے، تم 50,000 والا قربانی کا جانور لے لو اور پھر اس کو ذبح کر دو۔ بھئی اگر قیاسی عقل رعایت ہے نا، عقل کو یہاں پر دہرائیں، عقل کے کھوئے، تو پھر اس صورت میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو مہربانی فرما کر جو علماء کرام نے رہنمائی فرمائی آپ اسی پر ہی چلیں،
صحت مند جب ہوگا قربانی کا جانور، اگرچہ اس کو غریب کھائیں گے، تھوڑے ہی کھائیں گے، لیکن ان غریبوں کی صحت اچھی ہوگی اور وہ اچھے ہو کر تو قادر ہو جائیں گے اچھی زیادہ کمانے پر، اور وہ اس طرح اپنی جو گھریلو حالات ہیں وہ پورے بھی کر سکیں گے۔ اب یہ قیاس جو ہے نا کہ جی 50,000 کا اگر ایک جانور لے لیا جائے تو 5 لاکھ کے کئی جانور آ جائیں گے، ویسے تو 5 لاکھ کا ایک جانور آ جائے گا، تو اس سے بھائی شریعت میں بہت ساری خرابیاں لازم آتی ہیں۔ تو پھر اس میں تو یہ ہے کہ جی وہ چاندی جو تول کر دیا جاتا ہے اس کی مقدار، تو اس کی بجائے جو ہے وہ کچھ اور چیز کر لی جائے، یا یوں کر لیا جائے، فلاں کر دیا جائے، تو اس طرح بہت ساری خرابیاں لازم آ جاتی ہیں۔ تو خدا کا خوف کرو، وہی مسائل بیان کرو جو علماء نے بیان کی ہیں، اپنی طرف سے عقل کے گھوڑے دوڑا کر، قیاس دوڑا کر اپنے من گھڑت مسائل بیان نہ کیا کرو، خدا کا خوف کیا کرو۔ یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اگر کوئی ممبر پر آپ کو جاہل عوام جو ہیں وہ بٹھا دیتی ہے تو آپ کے من میں جو بھی مرضی ہے وہ شریعت پر افترا باندھتے جاؤ، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے جاؤ، جو عقل آپ کا کہہ دو وہ فیصلے تم کرتے جاؤ۔ تو اس سے احتراز کرو، اپنی بھی آخرت کی فکر کرو اور عوام الناس کی بھی آخرت کی فکر کرو، گمراہ نہ کرو لوگوں کو۔ باقی اگر علماء کرام بیان فرمائیں تو وہ ایک علیحدہ صورت ہے، لیکن عقل کے گھوڑے دوڑا کر اس طرح بیان کرنا یہ بات بہت غلط ہے۔ یہاں تک تھے بحمد اللہ تعالیٰ قربانی کے مسائل تفصیلی طور پر جن کا بیان تھا وہ ختم ہو چکے۔ اب جو قربانی کا طریقہ ہے اور ایک فائدہ کے طور پر آگے ذکر ہوگا وہ سن لیجئے، اس کے بعد بحمد اللہ تعالیٰ 6 دروس مکمل ہو جائیں گے۔ اور یہ جو سلسلہ بیان ہو رہا ہے کہ قربانی کا طریقہ کار کیا ہے، یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی بہت اپنا فائدہ مند ہے، اسلامی بھائیوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، جن کے نصیب میں ہوگا وہ سن لیں گے اور پھر ساری زندگی ان کو آسانی ہو جائے گی قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے۔ اور یہ بیان کیا جاوے تاکہ عوام کے لیے آسانی ہو جائے۔ تو یاد رکھیے، اب یہ جو میں فقیر بات کرنے لگا ہے یہ ایک ہی دفعہ کروں گا، دوبارہ نہیں دہراؤں گا، کیونکہ طریقہ کار بیان کرنے اور اگر دوبارہ دہراؤں تو مسائل خالط ہو جائیں گے، مل جائیں گے آپس میں، پھر عوام کے لیے سمجھنا مشکل ہو جائے گا۔ جس کو نہ سمجھ آئے ایک مرتبہ تو وہ بار بار سن لے، کیونکہ مسائل جو ہیں وہ لازم ہوتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ایک دفعہ سننے سے خصوصاً عوام الناس کو سمجھ نہیں آتے، تو بار بار سن لینے سے، وقت نکال لینے سے کوئی خرابی لازم نہیں آ جاتی۔ تو بہرحال قربانی کا جانور ان شرائط کے موافق ہو جو مذکور ہوئیں، یعنی جو اس کی عمر بتائی گئی اس سے کم نہ ہو، اور ان عیوب سے قربانی کا جانور پاک ہو جن کی وجہ سے قربانی ناجائز ہوتی ہے، اور بہتر یہ ہے کہ قربانی کا جانور عمدہ اور فلبا موٹا تازہ ہو، صحت مند ہو۔ قربانی سے پہلے قربانی کے جانور کو چارہ پانی دیں، یعنی بھوکا پیاسا ذبح نہ کریں، اور ایک قربانی کے جانور کے سامنے دوسرے قربانی کے جانور کو ذبح نہ کریں، اور پہلے سے چھری تیز کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ جانور گرانے کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کی جائے، آج کل یہ بھی عوام میں بیماری بہت پھیلی ہوئی ہے۔ جانور کو بائیں پہلو پر اس طرح لٹائیں کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو، اور اپنا دہنا پاؤں اس کے پہلو پر رکھ کر تیز چھری سے جلد ذبح کر دیا جائے۔ اس کو جانور کو بائیں پہلو پر لٹانا ہے، اس طرح کہ قبلہ کو اس کا منہ ہو جائے، بائیں پہلو پر، دائیں پر نہیں، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ مثلا یوں جانور ہے تو اس کا بایاں پہلو جو ہے وہ یہ والی جانب پر نہیں، تو اب جانور کو جب لٹانا ہے تو یوں لٹانا ہے، یوں نہیں لٹانا، کیونکہ اگر یوں لٹائیں گے اس طرح کر کر تو اس کا سر یوں ہو جائے گا اور پیٹھ جو ہے وہ یوں ہو جائے گی، اور اس طرح نہیں کرنا چاہیے بلکہ منہ قبلہ کو ہونا چاہیے۔ تو اگر یوں جانور ٹھہرا ہے، اس کا چہرہ یوں طرف ہے، تو اس کو یوں لٹائیں گے تاکہ اس کا جو چہرہ ہے وہ قبلہ کی جانب ہو جائے۔